اچھا، یہ میں آج اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں، یہ گھروں میں داخل ہوتے وقت یا برآمدوں میں یا کسی اور جگہ جہاں نمایاں آپ بیٹھنا چاہتے ہوں اور آپ مہمانوں کا استقبال کرنا چاہتے ہوں، ڈیروں میں یا کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو لگائیں، دروازوں کے پاس ہو، دروازوں کے باہر ہو، برآمدوں کے ساتھ ہو، بڑے پلر میں، تو یہ بڑا خوبصورت دکھتا ہے۔ اچھا، گلاب کے یا دوسرے جو پھول جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے بوٹینیکل نیمز بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ مثلا گلاب جو ہے نا، گلاب اس کا کامن نیم جو ہے نا روزا روبی گنیزا، اور یہ جو کلائمبر ہے، مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روز کلائمبر ہے، بیل والا گلاب ہے سرخ رنگ کا، تو یہ جو ہے روزا سیٹیگرا، کتنی شاندار نام ہے، بوٹینیکل نیم۔ آپ دیکھیں کہ لاطینی زبان میں سائنسدانوں نے ان کے جو ہے وہ نام ان کے رکھ دیے ان کی پہچان کے لیے۔ تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آپ، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنا یہ خوبصورت لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ آپ لوگ لگائیں گے گھروں میں تو یہ بہت اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہے، اور کسی جگہ پہ بھی آپ اس کو بہت تھوڑی محنت کے ساتھ اور بہت تھوڑے لوازمات کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ چلتا یہ قلم سے ہے، بڑے گملے میں لگائیں اس کو تو وہی میں جس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ جو مٹی آپ اس میں لگائیں گے وہ 1 اور 4 کی نسبت سے 4 حصے اس کے مٹی کے اور 1 حصہ جو ہے اس کا وہ کمپوسٹ کا، اس حساب سے آپ اس کو بناتے جائیں۔ تو اس پہ اس کی قلم لگاتے ہیں تو قلم جو ہے، اگر آپ روٹنگ ہارمون لگانا چاہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روٹنگ ہارمون لگانا ہے اور موسم موافق نہیں ہے، تو روٹنگ ہارمون میں آپ کے پاس ہلدی ہے، دار چینی ہے، اور یہ ان کا جو ہے وہ آپ تھوڑا ان کو صفوف بنا کے تو قلم اس میں تھوڑا رکھ کے اس میں ڈپ کر کے، چاہے آپ پانی کا محلول بنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو لگائیں تو یہ پھر چل پڑتی ہیں۔ گلاب دنیا کے قدیم ترین پھولوں میں سے ایک ہے۔ ویسے تو لاکھوں سال پہلے سے بھی فوسلز میں جو ہے اس کی دریافت ہوئی ہے، لیکن 5000 سال پہلے جو ہے یہ عراق میں درائے فرات کے کنارے پہ ایک قدیم شہر تھا، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر، اور اس میں یہ لگایا گیا۔ اس کے بعد یہ دمشق میں گیا، دمشق کے بعد یورپین جو تھے اس کو پھر وہ لے گئے مختلف جگہوں پہ، روم میں، ایشیا میں آیا یہ۔ 18ویں صدی سے پہلے اس کی تقریباً 150 سے 200 تک اس کی جو ہے وہ قسمیں تھیں، اور اب تقریباً 360 سے بھی زیادہ ہیں، اور لیکن اس کے جو تجربات کیے گئے ہیں وہ اس کی جو اب اس سے آگے جو اس کی وہ مختلف نسلیں جو اس کی بن گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ 22,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو بہت ساری اس کی ویلیوز بھی ہیں، گلقند بنانے کے کام آتا ہے جو پیٹ کے امراض میں بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا عطر نکلتا ہے، دنیا کے قدیم ترین خوشبوؤں میں سے اور بیش قیمت خوشبوؤں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا روز واٹر بھی ہے، ارک گلاب، جس کو آنکھوں میں لوگ ڈالتے ہیں اور آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، تو یہ ہر طرح سے جو ہے گھر میں یہ لگانا چاہیے، اور تو تھوڑا فاصلہ اس میں رکھنا چاہیے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسلام آباد کے علاقے میں یہاں پہ بارشیں اور یہاں پہ ہوائیں بہت آتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا دیوار کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اسٹیکنگ دیوار کے ساتھ یہ چڑھے۔ کوئی آپ کے پاس پلر اویلیبل ہے اس کے ساتھ آپ اس کو چڑھا سکتے ہیں، اور ہر مہینے میں تقریباً 2 بار جو ہے 15 دن کے بعد آپ اس کو کمپوسٹ 60 سے 70 گرام دے سکتے ہیں پودے کے حساب سے، اور پانی اس کو زیادہ نہ دیں، پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پانی اگر زیادہ دیں گے کہ اس پہ جو ہے وہ بیماری آتی ہے، پاؤڈری ملڈیو، صفوفی پھپھوندی آتی ہے، اس کی میں پہچان بھی آج آپ کو کرواؤں گا، اور کیڑے کی بھی، جس کو میں نے آج دیکھا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک تو یہ دکھا دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیڑے اور بیماری کا بھی تعارف ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس موسم میں یہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کا تجارہ کیسے کرنا چاہیے۔ پانی اس کو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیں۔ پانی آپ زیادہ دیں گے تو یہ خاص طور پر رات کے ٹائم یا شام کے ٹائم تو پانی اس کو نہ دیں، کیونکہ مائکرو کلائمیٹ میں جو پانی جو ہے وہ آپ کے نزدیک اس کے قرب و جوار میں پانی اور مائسچر کی مقدار زیادہ ہوگی تو بیماری آئے گی۔ صبح کے وقت اس کو پانی دیں، ضروری نہیں گملے میں۔ گلاب کے نیچے جو ہے اس کا جو
چھتری کے نیچے جو ایریا ہے اس میں پانی جو ہے وہ صبح کے ٹائم زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے شام کے، یا اس میں آپ یوریا کم سے کم ڈالیں اور زیادہ کمپوسٹ ڈالنے کی کوشش کریں، اوپر سے مٹی سے ڈھکیں، اور خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں اس پر ملچنگ ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں میں نے اپنے طریقے سے اس کی ملچنگ کی ہے۔ سبزیوں کے کاٹے ہوئے جو چھلکے ہیں، یہ تربوز کے چھلکے ہیں، تو میں نے یہ کیا ہے کہ تربوز کے چھلکے رکھ کے میں نے اس کے اوپر میں نے چھاپر دے دیا تاکہ بو بھی نہ آئے اور یہ گل سڑ جائے اور مٹی کا حصہ بن جائے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ موسم نامآلود ہو، بارشوں والا موسم ہو، اور اس کے بعد یکدم گرمی آ جائے، ٹمپریچر زیادہ ہو جائے اور موسم جو ہے وہ خشک ہو جائے، تو پاؤڈری ملڈیو آ جاتی ہے، یعنی کہ سفوفی پھپھوندی آ جاتی ہے۔ پتوں کے اوپر سفید رنگ کا جو ہے وہ پاؤڈر آ جاتا ہے، بالکل وائٹ کلر کا سفید رنگ کا پاؤڈر آ جاتا ہے، اور وہ 1 یا 2 دن بعد کالا ہو جاتا ہے اور پتے خراب ہونے لگتے ہیں، اس طرح پودا جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤڈری ملڈی جو ہے صرف اسی پہ آتی ہے، بے شمار سبزیات پہ، بے شمار فصلوں پہ، درختوں پہ اور پودوں پہ آتی ہے۔ بیلدار سبزیوں میں آتی ہے، کریلے پہ، کھیرے پہ، یہ ٹماٹر پہ آتی ہے، کدو پہ آتی ہے، کریلے پہ، اس طرح یہ خربوزے پہ بہت آتی ہے، یہ شیشم پہ بھی آتی ہے، گھاس پہ بھی آتی ہے، بہت ساری چیزوں پہ آتی ہے، اور اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر آموں پہ بہت آتی ہے۔ تو میری یہ گزارش کاشتکاروں سے یہ ہے کہ آموں میں خاص طور پر وہ جب کوئی فصل کاشت کریں مجبوری کی حالت میں، جیسے چارہ کاشت کرتے ہیں عام لوگ، تو اس میں چارہ بھی وہ کاشت کریں کہ جس میں وہ NPK برابر ڈالیں، یا پھر وہ یوریا کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت کم رکھیں، کیونکہ یوریا اگر نائٹروجن زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے آموں پر جو ہے وہ پھر پاؤڈری ملڈی جو ہے سفوفی پھپھوندی بہت زیادہ آتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ میری تو گزارش ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ گرین مینیورنگ کریں، بجائے سے کہ آپ اس میں کوئی اور چیز کاشت کریں، سبز کھاد کا استعمال کریں، تو اس سے زمین زرخیز ہو جاتی ہے، اسپیشلی باغوں کے اندر۔ ایک تو سفوفی پھپھوندی ہے وہ آتی ہے اس پہ، دوسرا اس پہ بلیک سپاٹس کی ایک بیماری ہے وہ آتی ہے، کالے کالے دھبے اس پہ کالے کالے نشان آنے لگتے ہیں، وہ بھی فنگل ڈیزیز ہے، پھپھوندی کی بیماری ہے، کالے کالے نشان پتوں کے اوپر آنے لگتے ہیں۔ تیسری اگر بیماری انتھریکنوز، منہ سڑی، وہ کالے کالے رنگ کے چمکدار بالکل گولائی میں جو ہے وہ دھبے پتوں کے کنارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پتے جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور پودا سارا پھر خراب ہونے لگتا ہے۔ آموں پر بھی بہت آتی ہے انتھریکنوز، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ آتی ہے انتھریکنوز۔ اور دوسری یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جب آپ کوئی چیز پودا گھر میں لگائیں تو پھر آپ اس کو قریب سے بھی دیکھیں، قریب سے دیکھیں، محض اس کی خوبصورتی نہ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں یہ ایفڈ کا اٹیک ہے، اب میں اس پہ سپرے کروں گا، جہاں میں نے صبح اس کو دیکھا تھا تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں، کیونکہ اس کے بعد اس کا ٹائم نہیں رہے گا۔ اس کا جو ٹائم ہے، اس کا جو کنڈیوسو، اس کے جو سازگار موسم ہے وہ سردی کا موسم اور ڈرائی، یعنی خشک سردی کا موسم ہو تو یہ آتا ہے، گرمی کا موسم ہو تو یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سٹے کر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اپنی تعداد کو یہ قائم رکھتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ سردیوں کے موسم میں پھر فلورش کرتا ہے، پھر بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی یہ سٹے کر رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ موسم گرمی کا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے تو سٹے کر رہا ہے ابھی یہ۔ لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر جو ہے سپرے کروں گا، سپرے میں کروں گا اس پہ میٹھے سوڈے کا، سوڈا بائی کارب کا، تاکہ اس پہ سفوفی پھپھوندی نہ آئے۔ اور دوسرا جو اس پہ اس میں میں نے ملایا ہوا ہے گارلک، اس میں نے لہسن 3-4 تریاں میں نے اس ایک بوتل میں ملائی ہیں، وہ تریوں کا جب اس کو کوٹ کے میں نے اس کا پانی اس میں ملایا تو اس سے یہ بالکل کنٹرول ہو جائے گا۔ ساتھ میں نے جو 3 گرام ہے وہ اس میں ڈالا ہے سرف پاؤڈر، تو اس سے یہ جو گھریلو فارمولہ ہے اس سے یہ بالکل یہ کنٹرول ہو جائے گا اور یہ بہتر ہو جائے گا۔ اب میں نے پانی کی آپ کو بات بتائی ہے کہ صبح کے ٹائم 15 دن کے بعد اس میں 60 سے 70 گرام جو ہے وہ کمپوسٹ، اتنی ساری وہ کمپوسٹ بنتی ہے، وہ اس میں ڈالیں، گوڈی کر کے مٹی اوپر لگا دیں اس کے، اور 4 یا 5 دن کے بعد اس پہ جو میٹھے سوڈے اور وہ لہسن جو ہے وہ اس کا پانی بے شک ملا لیں، اس کو بعد میں چھان لیں اس کو، تو اس کا یہ سپرے آپ کرتے رہیں تو آپ کے پودے جو ہیں وہ حفاظت سے رہیں گے۔ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی جو ہے نا سفوفی پھپھوندی کا عملی کوئی چیز میں آپ کو دکھاؤں، گلابوں پر ہو سکتا ہے وہ ہو، یا انگوروں پہ ممکن ہے کو ہو۔ اس پہ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انگور پہ یہاں پہ اس کی یہ سفوفی پھپھوندی کا اٹیک آیا تھا، پرانا اٹیک سفوفی پھپھوندی کا، جو پرانا اٹیک اس پہ آیا تھا، یہ والا پچھلی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد آیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے پتے کا رنگ خراب ہوا ہے۔
اور دوسرا کچھ جو ہیں اس کا جو پھل ہے اس کے جب وہ بور پہ آتا ہے تو بور بھی اس کا وہ خشک کر دیتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ قریب سے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں یہ والا ہے نا, یہاں پہ آیا تو اس کا جو بور ہے جب یہ اس نے کالا کیا ہے, بور اس سے کالا ہو جاتا ہے. آموں کا بور بھی کالا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے یہ والا, یہ دیکھیے اس پہ آپ کو بالکل بھی پھل نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس پہ پاؤڈری ملڈی کو اٹیک ہوا تھا بارشوں کے بعد جب ٹمپریچر ہائی ہوا ہے, تو اس پہ آپ کو کوئی پھل نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جو فروٹ پہلے سیٹ ہو گیا تھا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ غور سے چیزوں کو جب آپ پودا لگائیں تو پھر غور سے آپ اس کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے اس کی پرابلم کیا آ رہی ہے. اب ہاں, یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں گلاب کے یہ پتے دیکھیں, یہ سفوفی پھپھوندی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سفید رنگ کا ڈھیلا سا یہ پاؤڈر نظر آ رہا ہے, یہ لوز پاؤڈر ہے. یہ بھی ایک دبا آپ کو نظر, یہ بھی سفوفی پھپھوندی کا. اچھا, سفوفی پھپھوندی کا جو اس کا اٹیک یہاں پہ ہوا تو پتے اس کی وجہ سے کاغذ کی طرح خشک ہو رہے ہیں اور مڑ گئے ہیں پتے. یہ دیکھیں یہ اس اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا, سفوفی پھپھوندی جو ہے یہ پاؤڈری ملڈی, اس کا جس فصل پر بھی, جس پودے پر بھی, جس درخت پر بھی اٹیک ہو بالکل اسی طرح کے سمٹمز ہیں. چاہے وہ شیشم ٹالی پر اس کا اٹیک ہو جائے, چاہے گھاس پہ ہو جائے, چاہے خربوزے پہ ہو جائے, چاہے کھیرے پہ ہو جائے, جس بھی مرضی ہو جائے, اس کے جو سمٹمز ہیں اسی طرح کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سوڈا بائیکار میٹھے سوڈے کا آپ سپرے کریں, 2 یا 3 سپرے کریں تو اسے یہ رک جاتی ہے. دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا, قیمتی پودے ہوتے ہیں, قیمتی فصلیں ہوتی ہیں, آپ نے گھروں میں بڑی محبت سے چاہت سے پودے لگائے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ جو پتہ چل رہا ہے کہ کل بارش آنے والی ہے اور موسم خراب ہو رہا ہے یا نمی ہے موسم میں, اس کے بعد جو ہے یہ موسم گرمی کا ہے اور یکدم ظاہر ہے کہ 4 یا 5 دنوں کے بعد جب ٹمپریچر رائز ہوگا اور یہ سفوفی پھپھوندی جو ہے یہ آئے گی, تو پریکاشن جو ہے پہلے ہی سپرے کر لیا کریں. سپرے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پودا نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ پودے آپ جب لگائیں گے تقریباً 7 یا 8 فٹ کے فاصلے پہ آپ کھیتوں میں, پودوں کے کناروں پہ, آپ کھیتوں کے کناروں پہ آپ لگا سکتے ہو, اندر لگا سکتے ہو, خوبصورتی کے لیے جہاں بھی آپ دل کرے آپ کا لگا سکتے ہو. تو ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انوائرمنٹل جو ہے نا پولوشن, ان کو بھی یہ کم کرتے ہیں اگر آپ گھروں میں لگائیں, اور ٹمپریچر جو ہے رائز جو ٹمپریچر ہو رہا ہے اس کو بھی یہ کول کرتے ہیں. تو یہ پودے ایک نعمت ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے لیے خوشی کا باعث بنیں. کوئی سوال ہو, کوئی ڈسکشن ہو, کوئی آپ کا تجربہ ہو تو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان دوستوں کا جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, مجھے ٹیلی فون کال کرتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ڈسکس کیا کریں, اپنے جو ہے وہ تجربات وہ بتایا کریں تاکہ میں اور بھی محنت کروں اور میں اور بھی جو چیزیں ہیں جو میں بھول جاتا ہوں, جب مجھے یاد نہیں رہتی ہیں, تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں. اور سبسکرائب کریے اس کو, چینل کو, اس کو شیئر کریں. جزاک اللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.